السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپک سے ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو امام ابو یعلا موصلی کی جو مجموعہ احادیثوں سے کچھ حدیث ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 6777۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس منبر پہ خطبہ دیتے ہوئے سنا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں یہ پڑھتے تھے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا اللہ، اعلی النعمت والفضل والثناء الحسن، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کارہ الکافرون۔ ایک اور حدیث ہے 6778۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر فرض نماز کے بعد کلمہ شریف پڑھتے تھے، پھر کہتے تھے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا اللہ، لہ النعمت ولہ الفضل ولہ النشاء الحسن، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کارہ الکافرون۔ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ سارے کلمات پڑھتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 6779۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بنو حسام قبیلے سے ایک آدمی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، عرض کی: اے اللہ کے رسول، میرے باپ نے اسلام کا زمانہ پایا لیکن وہ بوڑھے سواری پہ نہیں بیٹھ سکتے، ان پہ حج فرض ہے، کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا آپ ان کے بڑے بیٹے ہیں؟ اس نے عرض کی: جی ہاں۔ فرمایا: کیا تیرا خیال ہے کہ تیرا والد گرامی پہ قرض ہوتا تو ادا کرتا تو کیا وہ جائز ہوتا؟ اس نے عرض کی: جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بس ان کی طرف سے حج کرو۔ ایک اور حدیث 6780۔ حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے کہ زما کی ایک لونڈی تھی جس سے وہ ہم بستری کرتا تھا، لوگوں کا گمان تھا کہ ایک اور آدمی ہے جو اس سے زنا کا مرتکب ہے، بس جناب زما فوت ہو گئے اس حال میں کہ وہ لونڈی حاملہ تھی، بس اس نے جو بچہ جناب وہ اس کے مشابہ تھا جس کے بارے میں لوگوں کا گمان تھا، بس حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ذکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میراث تو اس کو ملے گی لیکن تو اس سے پردہ کیا کر کیونکہ وہ تیرا بھائی نہیں ہے۔ ایک اور حدیث ہے 6781۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک انصاری رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گرمیوں میں اوپر سے بہہ کے آنے والے نالوں کے بارے میں جھگڑا لے کر آیا جس کے ساتھ وہ کھجوروں کو پانی دیتا تھا، بس اس انصاری نے حضرت زبیر سے کہا: پانی چھوڑو، لیکن آپ نے انکار کیا، بس اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: زبیر، پہلے اپنا کھیت سیراب کرا لیا کرو پھر اپنے پڑوسی کی طرف چھوڑ دیا کرو۔ آپ فرماتے ہیں انصاری کو غصہ آیا، عرض کی: اے اللہ کے رسول، اس لیے کہ زبیر آپ کی پھوپھی کے بیٹے ہیں۔ بس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا، پھر فرمایا: اے زبیر، اپنے کھیت سیراب کر کے پانی روک لیا کرو حتیٰ کہ وہ اوپر سے بہنے لگے۔ حضرت زبیر فرماتے ہیں: قسم بے خدا، میرا گمان یہ ہے کہ یہ آیت ایسی لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی تو اے حبیب، تمہارے رب کی قسم، وہ مسلمان کہلانے والے مسلمان نہ ہوں گے یہاں تک کہ تمہیں ہر اس بات میں جس میں ان کے درمیان اختلاف ہوگا منصف و حاکم بنائیں گے الا قولا، اور اسے دل سے تسلیم نہ کر لیں۔ ایک اور حدیث ہے 6782۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبے میں فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ریشم پہننا دنیا میں، اس کو آخرت میں نہیں پہنایا جائے گا۔ ایک اور حدیث ہے 6783۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے بنی تمیم سے ایک گروہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعب بن معبد بن زرارہ کو امیر بنائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقرہ بن
हाबिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अमीर बनाने का कहा। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा आपने मेरे खिलाफ इरादा किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ की मैंने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफ करने का इरादा नहीं किया। दोनों का आपस में झगड़ा हुआ, यहाँ तक कि दोनों की आवाज़ बुलंद हुई तो ये आयत नाजिल हुई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदायिल्लाहि व रसूलिही, सूरह हिजरात नंबर 1। एक और हदीस है 6784, हज़रत अबू ज़बियान फरमाते हैं मैंने इब्न ज़ुबैर को खुतबा देते हुए सुना, फरमाने लगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने दुनिया में रेशम पहना तो आखिरत में इसे नहीं पहन सकेगा। रावी का बयान है हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इनके पहलू में तशरीफ़ फरमाते बस उन्होंने फरमाया बस तो वो कसम अल्लाह की जन्नत में भी दाखिल नहीं हो गया, क्योंकि अल्लाह फरमाता है इन जन्नतियों का लिबास रेशम का तैयार है। वाले बासुहुम फीहा हरीर, सूरह हज नंबर 23। एक और हदीस है 6785, हज़रत सौदा बिनते ज़मआ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दाखिल हुआ। इसने अर्ज़ की बेशक मेरा बाप ज़्यादा बूढ़ा है, वह हज की ताकत करने की ताकत नहीं रखते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरा क्या ख्याल है अगर तेरे बाप पे कर्ज हो और तू अदा करे तो इसकी तरफ से अल्लाह की बारगाह में कबूल होगा। इसने अर्ज़ की जी हाँ। फरमाया बस अल्लाह ज़्यादा हकदार है कि इसका कर्ज अदा किया जाए, बस तू अपने बाप की तरफ से हज कर। एक और हदीस है 6786, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं क़यामत नहीं आएगी यहाँ तक कि 30 दज्जाल निकलेंगे। इसमें से मुस्लिमा अंसी मुख्तार अरब के बदतरीन कबाइल बनु उमैया बनु हनीफा सकीफ़ हैं। एक और हदीस है 6787, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं वो अंदरूनी दरवाजे में खड़े हुए जो मस्जिद मिना की तरफ है। आप रज़ी अल्लाह ताला ने अल्लाह की हम्द की और सना की, फिर कहा ये सारे कुफ़ार खन्नास हैं, उन्होंने मुझ पर हमला करने का इरादा किया और मुकम्मल हदीस ज़िक्र की। एक और हदीस है 6788, हज़रत सईदा फ़ातिमा बिनत मोहम्मद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद में दाखिल होते तो ये दुआ पढ़ते बिस्मिल्लाह व सलाम अला रसूलिल्लाह अल्लाहुम्मा फ़िरली ज़म्बी वफ़्तह ली अबवाबा रहमतक, और जब मस्जिद से निकलते तो ये दुआ पढ़ते अल्लाहुम्मा फ़िरली ज़ुनूबी वफ़्तह ली अबवाबा रहमतिक। हज़रत इस्माइल ने फरमाया बस मैं हज़रत अब्दुल्ला बिन हसन से मिला, बस मैंने इस हदीस के बारे में पूछा। उन्होंने फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दाखिल होते तो कहते हैं मेरे रब मेरे लिए अपने फजल के दरवाजे खोल दे। एक और हदीस है 6789, हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। इस मर्ज़ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सुर्ख कपड़ा पड़ा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे चचा के बेटे इस कपड़े को पकड़ो, इसको मेरे सर पे बांधो। मैंने इसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पे बांधा, फिर मुझ पे सहारा लिया यहाँ तक कि हम मस्जिद में दाखिल हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए लोगों मैं तुम्हारे मिसल बशर सैयदुल बशर हूँ, हो सकता है मेरी तरफ से खौफ हो तुम्हारे दरमियान मेरी तरफ से जिसकी इज़्ज़त को नुकसान पहुँचा। मैंने किसी के बाल खींचे हों, किसी की जल्द को तकलीफ़ दी हो या किसी के माल में कोई नुकसान ज़ाया किया हो, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त है, हाजिर है, ये मेरे बाल हैं, ये मेरी जल्द है और ये मेरा माल है। जिसने बदला लेना हो आज ले कल क़यामत के दिन मुझसे ना पूछे, बस इसे चाहिए कि उठ के अपना बदला ले। और तुम में से कोई आदमी ये ना कहे कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डरता हूँ कि वो मुझे अपना दुश्मन बना लेंगे या बुग़्ज़ रखेंगे। ख़बरदार ये दोनों काम मेरी फितरत में नहीं है और ना मेरे अखलाक से इनका ताल्लुक़ है। रावी का बयान है फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए चचा के बेटे पट्टी पकड़ कर
اس سے میرا سر باندھو۔ راوی کا بیان ہے میں نے اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر باندھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اوپر سہارا لیا یہاں تک کہ مسجد میں داخل ہوئے۔ آپ نے وہی باتیں کہیں جو پہلے دن کی تھی، پھر فرمایا بے شک جو مجھ سے بدلہ لے وہ مجھے اس سب سے زیادہ پیارا ہوگا۔ حضرت فضل فرماتے ہیں ایک آدمی اٹھا، عرض کیا اللہ کے رسول کیا آپ کو وہ دن یاد ہے جس دن آپ کے پاس ایک سوالی نے آ کے سوال کیا تو آپ نے فرمایا جس کے پاس کوئی شے ہے وہ ہمیں قرض دے سکتا ہے، بس میں نے آپ کو 3 درہم بطور قرض دیے تھے۔ راوی کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فضل اس کو ادا کرو، بس میں نے اسے دے دیے۔ پھر فرمایا اور جس پہ کسی چیز کا غلبہ ہو وہ ہمیں بتائے کہ ہم اس کے لیے دعا کریں۔ راوی کا بیان ہے بس ایک آدمی نے اٹھ کے عرض کی بے شک میں بزدل آدمی ہوں، نبید بڑی آتی ہے۔ راوی کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حق میں دعا فرمائیں۔ حضرت فضل فرماتے ہیں بس بعد میں نے اسے دیکھا وہ بہت بڑا بہادر، ہم میں سب سے کم نیند بڑی آتی ہے۔ راوی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حق میں دعا کی۔ حضرت فضل فرماتے ہیں بس بعد میں نے دیکھا وہ سب سے بڑا بہادر اور ہم سب سے کم نیند کرنے والا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر آئے، بس عورتوں سے بھی وہی کہا جو مردوں سے کہا تھا، پھر فرمائے جس پہ کوئی چیز غالب ہو وہ ہمیں بتائے، ہم اس کے لیے دعا کر دیتے ہیں۔ راوی کا بیان ہے ایک عورت نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا، آپ نے اس کے لیے دعا کی، بس اوقات اس نے مجھ سے کہا اے عائشہ اپنی نماز کو خوبصورت بناؤ۔ ایک اور حدیث ہے 6790، ابو فیروز فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں ہم کون ہیں، ہم کن لوگوں میں سے آئے ہیں، وہ بھی آپ جانتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ ہمارا ولی کون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فیروز کہتے ہیں کہ ہم نے کہا ہمارے لیے کافی ہے۔ ایک اور حدیث ہے 6791، حضرت حکم بن حزن الکلفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ ہم کو حدیث بیان کرتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 7 یا 9 افراد کے ساتھ ہم کو اجازت دی ہوئی داخل ہوئے۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تاکہ آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے دعا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری مہمان نوازی کی، ہم کو کچھ کھجوریں دیں۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ دن رہے، ان دنوں میں جمعہ کا دن آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عصا پہ ٹیک لگا کے کھڑے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد کی اور اچھے کلمات طیبہ کے ساتھ ثنا بیان کی، پھر فرمائے اے لوگوں تم پر اتنا ہے جتنی تم طاقت رکھو، جس کی تم طاقت نہیں رکھتے تم کو اس کا حکم نہیں دیتا، لیکن میانہ روی اختیار کرو۔ ایک اور حدیث ہے 6792، حضرت ایاز بن غنم فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے شراب پی اس کی نماز 40 دن تک قبول نہیں ہوگی، اگر اسی حالت میں مر گیا تو وہ جہنم میں جائے گا، اگر اس نے توبہ کر لی تو اس کی توبہ اللہ قبول کرے گا، پھر اگر دوبارہ پیے گا تو اس کی نماز 40 دن قبول نہیں ہوگی، اگر اسی حالت میں مارا گیا تو جہنم میں جائے گا، اگر اس نے توبہ کی اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے گا، اگر تیسری مرتبہ پی یا چوتھی مرتبہ پی اللہ پہ حق ہے کہ جہنمیوں کا کھولتا ہوا پانی سے پلائے۔ ایک اور حدیث ہے 6793، عروہ البارکی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹ مالک کے لیے عزت ہے، بکری برکت ہے، بھلائی گھوڑے کی پیشانی میں ہے۔ ایک اور حدیث ہے 6794، حضرت حمید بن ہلال فرماتے ہیں حضرت ابوالعالیہ اور میرے ایک دوست میرے پاس آئے اور کہا آؤ اگر تم دونوں اچھے جوان ہو اور مجھ سے زیادہ حدیث یاد کرنے والے ہو بس ہم چل پڑے یہاں تک کہ ہم بشر بن عاصم لیسی کے پاس ہے۔ حضرت ابوالعالیہ نے کہا یہ 2 حدیثیں ہم سے بیان فرماؤ۔ حضرت بشر نے کہا ہم سے حدیث بیان کی۔ حضرت عقبہ بن مالک لیشی نے اور وہ ان 2 گروہ سے تھے، کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا، بس انہوں نے ایک قوم سے لڑائی کی، بس قوم میں سے ایک آدمی نے ہتھیار باندھے اور لشکر سے ایک آدمی نے اس کا پیچھا کیا جبکہ اس کے پاس اونتی ہوئی تلوار تھی، بس قوم کے آدمی نے کہا بے شک میں مسلمان ہوں، بے شک میں مسلمان ہوں، لیکن اس نے اس میں نظر نہ کی۔ راوی کا بیان ہے بس اس نے اس پہ وار کر کے قتل کر دیا۔ راوی کا بیان ہے یہ بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پہنچی، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بہت سخت جملے ارشاد فرمائے، بس یہ بات قاتل تک پہنچی۔ راوی کا بیان اسی دوران کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے
جب قاتل نے عرضی اللہ کے رسول قسم بے خدا اس نے جو کہا وہ اس نے محض قتل سے بچنے کے لیے کیا، بس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منہ پھیر لیا اور ان لوگوں سے بھی اعراض فرمایا جنہوں نے اس کی بات کو قبول کیا، اور اپنے خطبے میں شروع کے راوی کا بیان ہے اس نے جو قول کیا وہ صرف قتل سے بچنے کے لیے کیا، بس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم منہ پھیر لیا اس سے بھی اور ان لوگوں سے بھی جنہوں نے اس کے قول کو بقول کیا، بس اس سے صبر نہ ہوا۔ اس نے تیسری بار بھی عرض کر ہی دیا، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں اس کی طرح متوجہ ہے کہ تکلیف کے آثار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے پہچانے جا سکتے تھے، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے بے شک اللہ نے مجھ پہ اس بات کا انکار کیا ہے کہ مومن کو قتل کروں، 3 بار فرمایا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اگلے میں انشاءاللہ حاضر ہوتا ہوں۔ اللہ حافظ۔